امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں اچانک ایک خرابی پیدا ہوئی ہے اور بڑی شدید قسم کی خرابی ہے. کیا ہوئی؟ بھارت میں امریکی سفیر کا مقبوضہ کشمیر کا دورہ اور متنازع علاقے سے متعلق غلط بیان. پاکستان کا شدید احتجاج. امریکی ناظم الامور نیتلی بیکر کو دفتر خارجہ طلب کر کے سخت ڈی مارچ کیا. جو انڈیا کے اندر سفیر ہیں امریکہ کے، وہ مقبوضہ کشمیر مین انڈین آکوپائیڈ کشمیر گئے اور وہاں پر بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے انڈین آکوپائیڈ کشمیر کو انڈیا کا حصہ قرار دے دیا. لیکن کیوں یہ امریکن امبیسڈر نے یہ بیان کیوں دے دیا؟ امریکہ کے ساتھ تو ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، امریکہ کو پتا ہے. دوسری طرف امریکن امبیسڈر جو ہے اس نے جا کے وہاں پہ یہ بات کر دی اور ابھی تک آفیشیلی یہ بیان واپس نہیں لیا گیا. تو دس از اے کوسچن جس کو ظاہر بات ہے بہت سارے لوگ بڑے کیئرفلی اسٹڈی کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. تو انڈین عوام جو ہے وہ ظاہر بات ہے بڑی خوش ہے. نمشکار دوستوں، تازہ خبر کے ایک اور نئے ویڈیو پر آپ سبھی کا دل سے سواگت ہے. دوستوں، جب یو ایس امبیسڈر سرجیو گور نے جموں اور کشمیر کو بھارت کا اٹوٹ حصہ بتایا تو اس کے بعد پاکستانی میڈیا اور نیتاؤں میں کیسی چیخ پکار مچ گئی. دیکھیے اور مزے لیجیے. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور بتائیں. اور ایسی ہی دلچسپ خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں. پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے دھنیہ واد. جے ہند، جے بھارت. اب ہوا یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کے جو جسے بولتے ہیں خاص الخاص جو امبیسڈر ہیں بھارت کے اندر، خاص الخاص امبیسڈر، عام آدمی نہیں ہے وہ، یاد رکھیے گا. کئی لوگوں کو شاید ہوتا ہے خاص الخاص اسپیشلی اپوائنٹ کیا. آپ کو پتہ ہے ٹرمپ نے بہت سارے ملکوں کے اندر امبیسڈر ہی نہیں لگائے، لیکن انہوں نے انڈیا کے اندر امبیسڈر لگایا ہے. اور وہ کیوں لگایا ہے انڈیا کے اندر امبیسڈر؟ تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ ایک تو انڈیا ان کے لیے امپورٹنٹ ملک ہے، پہلی بات. دوسرا 1.4 بلین کا ملک ہے، افورڈ نہیں کر سکتے بغیر امبیسڈر کے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ ماگا کے میک امریکہ گریٹ اگین کے بندے ہیں سرجیو گور. اور سرجیو گور نے کل کہا کہ And so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. It's been a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Michigan. But a very cordial, and we look forward to building this relationship forward. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ ہو گیا ہے. انفیکٹ پاکستان اور امریکہ لڑ پڑے آپس میں. ہاں، یہ بڑی عجیب و غریب سی خبر ہے. بیسیکلی تو انڈیا کے اندر جو امریکن سفیر ہیں سراجیو گور صاحب، انہوں نے، اور یہ بہت زیادہ ڈونلڈ ٹرمپ کے قریب ہے، اس کے دوست بھی ہیں، اور انہوں نے خصوصی طور پہ ان کو انڈیا کے اندر سفیر بنایا تھا. اور یہ مقبوضہ کشمیر گئے اور وہاں پہ عمر عبداللہ کے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے صحافیوں سے بات کی. انہوں نے کہا جی کشمیر انڈیا کا اہم ترین حصہ ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا جی لداخ جو ہے غیر معمولی اہمیت کا خطہ ہے، اور اس کو بھی انہوں نے ظاہر ہے پھر انڈیا کا ڈکلیئر کر دیا، جبکہ لداخ کے اوپر پاکستان کا اور چائنا کا دونوں کا کلیم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے کشمیر کو انڈیا کا حصہ قرار دیا، کیونکہ ایک متنازع علاقہ ہے اور پوری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے، امریکنس کو بھی پتا ہے کہ یہ متنازع علاقہ ہے اور یو این کے چارٹر کے اندر ایک متنازع علاقہ ہے. اب اس کو اگر وہ انڈیا کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر بڑی اعتراض کی بات تو ہے. پاکستان نے فوری طور پہ اس کے اوپر نوٹس لیا، اور نوٹس لینے کے بعد انہوں نے ڈیمارچ کیا اور سختی کے ساتھ ڈیمارچ کیا. یہ پاکستان امریکن ایمبیسی کو. اور یہ جو ڈیمارچ ہے یہ بڑی مدت بعد پاکستان کی طرف سے امریکہ کو کیا گیا. تو پاکستان جو ہے نا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی یہ ہمارا مقبوضہ علاقہ جو ہے نا، آپ اس کو انڈیا کا حصہ کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ تو اس کے اوپر خاصا پھٹا پڑ گیا. اور یہ میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں بڑی خبر ہوگی. اور یہ پاکستان کی طرف سے جو جواب ہے، پھر امریکہ کی طرف سے اگر کوئی جواب آ جاتا ہے تو پھر یہ تعلقات جو ہوں گے آپ یہ سمجھو گے خطرناک نوعیت کے ہو جائیں گے. چوہے صاحب ایک ریفرنس بھی دیا پاکستان نے درمیان میں، ہوئی ہے جی کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ تھا اس نے جب پاکستان انڈیا جنگ بند ہوئی تھی تب بھی اس نے ثالثی کی آفر کی، ثالثی کی آفر بھی کی تھی، متنازع علاقہ بھی قرار دیا تھا. اس سے پہلے جب عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی، جو پہلی مرتبہ جب وہ پریزیڈنٹ بنے تھے، اس وقت بھی اس نے اس کو متنازع علاقہ قرار دیا. تو پاکستان نے وہی ریفرنس دیا تھا کہ تمہارا صدر متنازع کہہ رہا ہے، تم یہ بات کس طرح سے کر رہے ہو؟ تو یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ صرف انڈیا کو خوش کرنے کے لیے وہاں پہ اس طرح کا بیانات دے دیے گئے؟ خوش کرنے کے لیے بھی کہا جا سکتا. سراجیو صاحب جو ہے نا، سراجیو گور صاحب، سرجیو گور
صاحب ہیں, یہ میرا خیال ہے کہ اس نے خود بھی ذرا بعض اوقات جذبات میں آ کے بندہ کہہ دیتا ہے. تو اب امریکہ کے پاس دو ہی آپشن ہے, ایک تو خاموش رہے, اس کے بعد 3 آپشن ہے, خاموش رہے تاکہ یہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے مسئلہ, دوسرا یہ ہے کہ اپنے جو سفیر ہے اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے, اور تیسرا یہ ہے کہ سفیر معذرت کر لیں. سفیر معذرت تو میرے خیال اس سے وہاں نہیں کروائیں گے, لیکن کوئی نہ کوئی بیان میرے خیال اسٹیٹ آفس سے اسٹیٹ آفس کی طرف سے دے دیا جائے گا کہ ان کی ذاتی رائے. امریکہ کے ایمبیسیڈر ہیں جو انڈیا میں, انہوں نے بہت فضول بات کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو کشمیر ہے وہ انڈیا کا ایک اہم حصہ ہے, امپورٹنٹ پارٹ ہے. اس کے اوپر پاکستان کے دفتر خارجہ نے باقاعدہ طور پہ احتجاج کیا ہے اور ڈی مارچ کیا ہے. جو یو ایس ایمبیسیڈر انڈیا والے نے جو بیان دیا ہے اس کے اوپر پاکستان نے یہاں پہ جو سفارتی عملہ ہے امریکہ کا, ان کو ڈی مارچ کیا ہے. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کو میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے. فارن آفس کا جو اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے فارن منسٹری کا, وہاں سے بھی اس کو ٹویٹ کیا گیا ہے, ڈی مارچ آن دا وزٹ آف یو ایس ایمبیسیڈر ٹو انڈیا سری نگر. اور آگے انہوں نے لکھا ہے انکریکٹ اسٹیٹمنٹ ریگارڈنگ دا اسٹیٹس آف دا ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری. جی ہاں جی, ادھر جا کے انہوں نے وزٹ کیا ہے مقبوضہ کشمیر کا, اور اپنے وزٹ کے دوران انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ مقبوضہ کشمیر انڈیا کا امپورٹنٹ حصہ ہے. عمر عبداللہ جو وہاں کے کھٹ پتلی چیف منسٹر ہیں, ان سے ملاقات کی ہے, تصویر وغیرہ بھی وہاں سے آئی. اور اس کے بعد وہ جو امریکن ایمبیسیڈر ہے وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر مسلسل اس طرح کی تصاویر شیئر کرتے رہے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے. پھر ال عربیہ جو انگلش چینل ہے اس نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے کہ یو ایس ایمبیسیڈر ٹو انڈیا, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو انڈین ایڈمنسٹریٹ جموں اینڈ کشمیر ہے از این امپورٹنٹ پارٹ آف انڈیا, جو یقیناً پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں ہے. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, بی بی سی نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے. کشمیر کو انڈیا کا اہم حصہ قرار دینے پر پاکستان برہم, امریکی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی اور احتجاج. تو یہ جناب صورتحال ہے مقبوضہ کشمیر سے متعلق بیان پر پاکستان کا احتجاج, امریکی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی. تو پاکستان نے اس کے اوپر اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کروایا. لیکن کیوں یہ امریکن ایمبیسیڈر نے یہ بیان کیوں دے دیا؟ امریکہ کے ساتھ تو ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. امریکہ کو پتا ہے ہماری جو جنگیں ہوئی ہیں, جو ہم نے ان کے رافیل گرائے ہیں پچھلے سال, جو ان کو ہم نے شکست دی ہے جنگ میں, یہ سارے معاملات تو امریکہ کو ہم سے زیادہ پتا ہے. اور امریکہ کو پتا ہے کہ اصل تو ڈسپیوٹ ہی ہمارا کشمیر کا ہے, باقی تو سارے اریٹینٹس ہیں. ہم ہر چیز کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن پاکستانی قوم, پاکستانی ریاست کشمیر کے معاملے پہ کمپرومائز نہیں کر سکتی. تو ایک طرف ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں, حکومت ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے کہ امریکہ سے ہمارے اس وقت بے مثال تعلقات ہیں, اور دوسری طرف امریکن ایمبیسیڈر جو ہے اس نے جا کے وہاں پہ یہ بات کر دی, اور ابھی تک آفیشیلی یہ بیان واپس نہیں لیا گیا. لیکن امریکن جو ایمبیسیڈر ہے وہاں پہ, اس نے تو بڑی وہاں سے فوٹوز وغیرہ جاری کی ہیں, وہاں سے اپنی ٹویٹس وغیرہ جو ہیں اس نے شیئر کی ہیں, ادھر سے مقبوضہ کشمیر جا کے وہ ٹویٹس وغیرہ کرتے رہے. بلکہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں, یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ جو ان کی ٹویٹ ہے اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ویری مچ انجوائڈ میٹنگ آنریبل چیف منسٹر عمر عبداللہ, یعنی وہ جو کھٹ پتلی چیف منسٹر ہے اس کو ملنے پہ وہ بڑا خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. پھر انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے لکھا ہوا ہے کہ appreciated the opportunity to meet with Jammu and Kashmir Chief Minister and to learn more about his priorities. We discussed ways to deepen economic جو تعاون ہے دونوں ممالک کے درمیان, اور اس کے ساتھ ساتھ اپرچونٹیز بنانا that would mutually benefit both of our nations. یعنی وہ کشمیر میں, مقبوضہ کشمیر میں سرمایہ کاری کرنے کی, وہاں پہ اکنامک اپرچونٹیز کو ایکسپلور کرنے کی بات کر رہے ہیں. وہ تو ایک ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے. تو یہ اتنے بہترین ہمارے ٹرمپ صاحب کے ساتھ تعلقات ہیں, وہ ہماری اتنی تعریفیں کرتے ہیں. تو اس امریکن ایمبیسیڈر کو تو کان کھنچوانے چاہیے ہمیں, کم از کم اس طرح کا تو ایک بیان دلوانا چاہیے کہ جناب اس نے جو بیان دیا ہے وہ پاکستان کو قابل قبول نہیں, اور پاکستانی عوام کو قابل قبول نہیں ہے کشمیر کے حوالے سے جو اس نے بیان دیا ہے. اس کے علاوہ اس نے ایک اور ٹویٹ بھی کی ہوئی ہے, یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, ونڈرفل ٹو ایکسپیرینس دی بیوٹی آف سری نگر ود وزٹس ٹو پری محل اینڈ آئیکونک ڈال لیک. تو وہ جناب وہاں پہ گھومتے پھرتے بھی رہے ہیں ڈسپیوٹڈ ایریا میں, اور جا کے وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بھارت کا بڑا اہم حصہ ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ٹرمپ نے کافی دنوں سے فیورٹ فیلڈ مارشل قرار نہیں دیا. اس کے بعد ایک خبر آتی ہے کہ امریکہ کا سفیر جو ہے انڈیا میں, وہ مقبوضہ جموں کشمیر جاتا ہے اور وہاں پہ ایک بیان دیتا ہے. پاکستان اس بیان کی اتنی شدید مذمت کرتا ہے کہ جو پاکستان میں امریکہ کی چارج ڈی افیئر ہے اس کو بلا کے ڈیمارچ کیا جاتا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ the US charge d'affaires in Islamabad was summoned to the Ministry of Foreign Affairs today and strong demarche was lodged over the factually incorrect remarks of US Ambassador to India regarding the status of Jammu and Kashmir during his visit to Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. Pakistan strongly condemned and categorically rejected the characterization of Jammu and Kashmir as a part of India, کیونکہ اس نے کہا کہ جموں اینڈ کشمیر انڈیا کا ہی حصہ ہے, یعنی انڈیا کا ہی اٹوٹ انگ ہے.
पाकिस्तान को इससे धचका लगा। अब ये दो वजूहत हो सकती हैं। देखिए हम बिल्कुल ही इसको प्लेन तो नहीं ले सकते। जब पाकिस्तान में ड्रोन हमले होते थे तो मुआहदा ये हुआ था कि हम ऊपर से शोर करते रहेंगे, आप ड्रोन हमले करते रहें, कोई इशू नहीं है। मेरा ये मानना है कि 2019 में जर्नैलों ने ये मुआहदा कर लिया था, शायद इसके पीछे अमेरिका था, शायद कुछ अरब ममालिक भी थे, कि भारत अपने हिस्से का कश्मीर अपने पास रखेगा, हम अपने हिस्से का रखेंगे और इस पर कभी दोबारा हम कोई बड़ी ना जंग लड़ेंगे ना कोई बड़ी बात होगी। तो फिर ये डिमार्च क्यों है? अगर किसी अमेरिकन ने कहते तो मेरे ख्याल में उस मुआहदे का ये हिस्सा था कि खामोशी रखी जाएगी, इसका जिक्र ही कभी नहीं आएगा। और जब ये जिक्र आ गया, इनको अब ये भी डर पड़ गया है कि कहीं अमेरिका दोबारा इंडिया से कोजी अब तो नहीं हो रहा, क्योंकि ट्रंप ने मोदी को बड़ा रगड़ा लगाया पिछले एक साल में, जब से खास तौर पे ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक स्कर्मिश हुई थी, उसके बाद ट्रंप ने अच्छा खासा मोदी को जलील किया है, रगड़ा लगाया है, सियासी बड़ा नुकसान पहुंचा है। लेकिन अब अमेरिका दोबारा कोजी अप हो रहा है, मकबूजा कश्मीर को जाके भारत का हिस्सा कह रहा है, विच मीन्स कि मफादात एक बार फिर बदलना शुरू हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। अच्छा, जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उन्होंने कभी भी इंडिया के हवाले से रिसेंटली अच्छी बात नहीं की। टफ टाइम दिया उन्होंने इंडिया को, लेकिन यहाँ पे आके वो इंडिया की तारीफें कर रहे हैं। वो इसलिए तारीफें कर रहे हैं बिकॉज उनको अंडरस्टैंडिंग है इस चीज की, बड़े अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है कि इसका मकसद क्या है, या होना क्या है, या मैं क्या इससे हासिल करना चाहूंगा। तो वो इसको इस लेंस से देख रहे हैं कि भैया जो कुछ भी है, जैसे भी है, अमेरिकी सदर समझते हैं इस वक्त भारत की तारीफ बनती है। अगर भारत की तारीफ है तो मैं इसको अमेरिका के अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो दिस इज अ क्वेश्चन जिसको जारी बात है बहुत सारे लोग बड़े केयरफुली स्टडी कर रहे हैं और देख रहे हैं। तो इंडियन अवाम जो है वो सारी बातें बड़ी खुश है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।